اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل۔ پاکستان سے باہر جو بھی لوگ اس چینل کو پسند کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ دوستوں، آج پھر استغفار کے 2 معجزات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جو ہمارے سبسکرائبر جو تھے، انہوں نے جب استغفار پڑھا تو ان کے ساتھ کیا معجزات ہوئے، دو آج کی معجزات میں، آج کی میریکل اسٹوریز میں بہت پیاری ان کی جو ہے آپ بیتی انہوں نے اپنی شیئر کی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ویڈیوز کو پسند کرنے کا۔ دوستوں، ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو بہن بھائی استغفار پڑھ رہے ہیں یا جو اس چیلنج میں شامل ہو گئے ہیں، وہ دل کو چھوٹا مت کیا کریں۔ اگر استغفار پڑھتے ہیں کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی یا کچھ بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو میں آپ کو بار بار یہ بات کہتی ہوں، یہ آپ کے استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے۔ جب بھی شیطان بار بار آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، استغفار کو، اس جرنی کو ختم کر دیں، لیکن آپ نے بالکل بھی ختم نہیں کرنا ہے۔ آپ نے پڑھتے جانا ہے اور پڑھتے ہی چلے جانا ہے، کیونکہ آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں نا، پھر آپ کو کس بات کی ہیزیٹیشن ہے۔ آپ بس پڑھتے رہیے، آپ اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کو توبہ اور استغفار کرنے والا کتنا پسند ہے بندہ۔ آپ تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ کے نزدیک تمام سمندروں، تمام زمین، تمام آسمان کے پانی سے بہتر وہ پانی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ انسان کا، کہ جب کہ وہ اللہ کی یاد میں تنہائی میں اس کی آنکھ سے ٹپک جائے اللہ کے خوف سے، تو وہ اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ وہ دوزخ کے جو 70 ہے نا، دوزخ کے جو 70 کہتے ہیں ان کو درجات ہیں، ان کو وہ یعنی ان کو بجھا سکتا ہے انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ ایک آنسو کا، شرمندگی کا جو قطرہ ہوتا ہے۔ چلیے دوستوں، آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک بھائی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں ایک دنیا پرست انسان تھا، یعنی میرا جینا مرنا، میری زندگی صرف دنیا کی حد تک تھی، دین سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی مجھے بیماری نہیں تھی، دنیا میں مست رہا کرتا تھا، سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا میری بڑی پیاری ایک ہابی ہوا کرتی تھی، اور میں مستقل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہا کرتا تھا۔ بتاتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کا مجھے بے حد شوق تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس طرح ہوا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب تھی، اور بے حد خراب تھی، ظاہر ہے وہ بزرگ تھیں، اور جو بزرگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھے۔ میری والدہ کو بہت زیادہ کھانسی تھی، ہمیں شک تھا کہ شاید یہ TB کے معاملات نہ ہوں ان کے ساتھ، بہرحال ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا۔ میں اپنی والدہ کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کیا ہوا، کس طریقے سے وہ کھانسی جو ہے شاید جرمز کی صورت میں وہ مجھے ٹرانسفر ہو گئی۔ میں اپنی ہیلتھ کا تو پہلے بھی خیال نہ رکھتا تھا، لیکن بہرحال میں اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن رات بہت اذیت ناک ہوا کرتے تھے، کہ آہستہ آہستہ اس کھانسی نے مجھے ایسا جکڑا کہ میں بالکل بستر پر آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں بالکل بستر پہ پڑ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، میں دن رات پریشان رہتا تھا، مجھے ایسا لگتا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے جب مجھے کھانسی کے دورے پڑتے۔ میرا علاج بھی چل رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں موبائل تو میں یوز کرتا ہی تھا، لیٹے لیٹے میرا کوئی اور تو کام تھا نہیں، تو میں لیٹے لیٹے موبائل چلاتا رہتا۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے استغفار کی ویڈیو دیکھی۔ ایک بھائی تھے کہ جو بہت بیمار تھے، یعنی اس طرح کی کوئی ویڈیو تھی، کسی نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہوگی، جیسے میریکل اسٹوریز ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، اسی طرح کسی نے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس میریکل اسٹوری سننے کے بعد مجھے کافی سکون سا محسوس ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ صرف اسٹوری سننے کے بعد استغفار سے مجھے اتنی محبت پیدا ہوئی، اور میرے دل میں ایک سکون سا اترنا شروع ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی استغفار پڑھوں گا۔ میں ویسے بھی بستر پر لیٹا ہی رہتا تھا، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفار کی کثرت کری، لیٹے لیٹے استغفار پڑھتا رہتا۔ کہتے ہیں حیرت انگیز طور پر میری بے چینی دور ہوئی، اور جو مجھے سانس میں گھٹن محسوس ہوتی تھی وہ کافی حد تک دور ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دم اچانک ایسا ہوا کہ مجھے دورہ سا پڑا، میں بے حد پریشان ہو گیا، میری سانس میں وہی گھٹن تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں استغفار پڑھ رہا ہوں تو اب میری طبیعت بالکل خراب نہ ہوگی، لیکن
پھر مجھے نہ جانے کیسے دل میں احساس ہوا کہ یہ بیماری اور یہ استغفار جو میرا پڑھنا ہے، یہ استغفار کی برکت سے جو میرے گناہ ہیں شاید وہ اس بیماری کے ذریعے دھل رہے ہیں۔ یہ میری تکالیف میرے ان گناہوں کو صاف کر دے گی جو میں نے کرے ہیں۔ تو مجھے ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ دوست بتاتے ہیں کہ ان کی کافی حد تک طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو گئی اور الحمدللہ یہ صحت کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بتاتے ہیں استغفار کی برکت سے یہ ہوا کہ اب میں جب بھی کسی اور طرح کی ویڈیوز دیکھتا، جس طرح کی دیکھتا تھے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ، یعنی جو فضول قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وہ ویڈیو میرے سامنے آ بھی جاتی ہے اور میں دیکھنے بھی لگتا تو مجھے ایسا لگتا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے اور میں جلدی سے وہ ویڈیو ہٹا دیتا۔ یعنی استغفار کی دوستوں یہ برکت ہوئی کہ ان کو اس فضولیات سے بھی نجات مل گئی جس میں یہ گھنٹوں ضائع کر دیتے تھے اپنے۔ وہ بتاتے ہیں استغفار کی یہ برکت ہوئی کہ میری صحت بھی مجھے واپس ملی اور الحمدللہ میں دین کی طرف مکمل طور پہ پلٹ آیا، جس طرح کے ایک مسلمان کا ہونا چاہیے دین اسلام پہ چلنے والے۔ بتاتے ہیں کہ میں رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کیے بغیر کبھی بھی نہیں سوتا۔ میرے دن کا آغاز بھی ہوتا ہے نیک کاموں کے ساتھ ہی۔ وہ کہتے ہیں یہ استغفار کی برکت تھی، صحت، زندگی، دین، سب کچھ میری زندگی میں واپس آ گیا۔ میرے لیے تو ایک میریکل ہی ہے کہ مجھ جیسا بگڑا ہوا انسان دین اسلام پر آ گیا۔ تو زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بیماری کو نیگیٹو لینے کے بجائے اگر ہم پازیٹیولی سوچیں کہ یہ بیماری ہمارے لیے کیا بہتری لے کر آئی ہے تو ہم شاید اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ دوستوں اسی طرح ایک اور بھائی نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے، لیکن انہوں نے وہ بات تو نہیں بتائی کہ وہ کس بات کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک معاملے میں بے حد پریشان تھا، یعنی بے حد جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا کوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے 7000 استغفار پڑھنا شروع کرا، میں نے اس کے بینیفٹس ایک ویڈیو میں سنے تھے اور پھر میں نے اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کیا۔ وہ کہتے ہیں بہترین مجھے اس کے رزلٹ ملے اور الحمدللہ میں اور جس تکلیف یا جس کرب یا جس پریشانی میں مبتلا تھا تو استغفار کی برکت سے مجھے اس پریشانی سے بھی نجات حاصل ہوئی اور زندگی کا سکون جو ہے وہ میرا واپس آ گیا۔ دوستوں بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، مختصر سی سٹوری ان کی میریکل، لیکن ظاہر ہے وہ جس تکلیف میں تھے اور جس سے انہیں نجات حاصل ہوئی تھی ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ دوستوں یہ تھی آج کی 2 مختصر استغفار میریکل سٹوریز۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔